اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی 161 نمبر آیت ہے، اور اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے ہجرت کرنا پڑی اور اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو اس سے پہلے باتیں چل رہی تھیں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، اور پھر اب شعیب علیہ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور مسلسل یہ بیان ہو رہا تھا کہ جن اقوام نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی اور جن قوموں نے نبوت کی قدر نہیں کی، اللہ تعالی کا غصہ اور غضب ان پر کس طرح نازل ہوا۔ اور خاص طور پہ اس کے بعد ایک اور بات بھی جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اہتمام سے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ ان اقوام میں کوئی کبیرہ گناہ ایسا چمٹ گیا تھا انہیں جس وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے 160 نمبر آیت میں یہ کہا کہ کذبت قوم لوط المرسلین، اور جھٹلایا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان لوگوں کو جو پیغام لے کر آئے تھے، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جہاں آیا تھا وہاں بھی مرسلین کا لفظ آتا رہا ہے، اور اس کی بات وہاں بھی یہی گزر چکی کہ اصل میں تو نبی علیہ السلام ایک ہی آئے تھے، جیسا کہ اکثر مفسرین کا متعدد کا رجحان یہ ہے، اور اللہ تعالی نے ان کا نام ذکر کر دیا، اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں یعنی رسالت کی جمع کا صیغہ یہ اس لیے تذکرہ فرما دیا کہ گویا ایک نبی علیہ السلام کو جھٹلانا یہ سارے سلسلہ نبوت کی تکذیب کو مستلزم ہے، اور جو آدمی ایک کسی نبی علیہ السلام کو جھٹلا دیتا ہے گویا کہ حقیقت میں وہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتا ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کوئی اور نبی علیہ السلام آئے ہوں اس کا تو کوئی ذکر نہیں ملتا، اور ایک ذرا سا احتمال اگرچہ بہت دور کا ہے یہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ تھے، اور ان بستیوں میں ممکن ہے کہ ان کی خبر بھی پہنچی ہو اور انہوں نے سلسلہ رسالت کا جو انکار کیا تو ان کا اور ان کا دونوں کا ہی کر دیا ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا اذ قال لهم اخوهم، جب ان کے بھائی نے ان سے یہ کہا، لوط حضرت لوط علیہ السلام نے، اب یہاں پر جو اللہ نے ان کا بھائی استعمال کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے بھائی تھے، تو یہ کس لیے استعمال کیا ہے؟ بعض حضرات نے یہاں پر اس بات کو صرف لفظی ترجمہ کیا ہے کہ ان کے بھائی، اور ظاہر ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ یہی ہونا تھا، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو بھائی ہونے کی بنیاد یا تو یہ بنتی کہ ان لوگوں کا نسب ایک ہوتا، اور یہ بات بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا نسب ایک نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کا تعلق اس اعتبار سے اس قوم سے نہیں بنتا تھا، اور دوسری اس کے علاوہ یہ کہ ان لوگوں کا وطن ایک ہو یہ بھی نہیں تھا، وطن بھی الگ الگ تھے، تو اس لیے یہاں پر اور کون سی چیز ہے جو ان کو مشترک کرے؟ دین، اور وہ یقیناً ایک نہیں تھا، تو یہ سارے کے سارے اختلافات ہیں
کوئی گراؤنڈ ایسی کامن ملتی نہیں ہے کہ یہ قرار دیا جائے کہ یہ ان کے بھائی تھے، اس لیے مفسرین نے ان تمام چیزوں کی نفی کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ بھائی یہاں شفقت کے طور پہ، محبت کے طور پہ یہ استعمال کیا گیا ہے، چونکہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نہ تو ان کا وطن مشترک، نہ نسب مشترک اور نہ ہی مذہب مشترک، تو اور کون سی ایسی بنیاد تھی جس پر بھائی چارے کو کہا جاتا۔ ہاں ذرا سا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ آئے تھے اس بستی میں رہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں اپنا بھائی اور انہوں نے انہیں اپنا بھائی کہنا شروع کر دیا، اور اس قوم نے انہیں اور انہوں نے اس قوم کو، تو اس اعتبار سے اگر کہہ دیا گیا ہو تو یہ محبت اور شفقت اور تعلق کی علامت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کے معاملے میں نرمی اور شفقت کا رویہ رکھتے ہی ہیں، حتیٰ کہ قوم یہ بات طے کر دے، ثابت کر دے کہ وہ عذاب کی مستحق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، یعنی نبوت کا جو رنگ ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ہے، تو کئی ایک جرائم جمع ہو رہے ہیں اور تم انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں بھی کرنا شروع کر دیں۔ شرک اور کفر جو تھا وہ تو ایک مستقل جرم تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ شروع کر دی کہ رسالت کی تکذیب ہو گئی، تیسری چیز بے حیائی کا کام ہو گیا، چوتھی چیز لوگوں کے راستے ختم کرنا، لوٹنا، ڈاکے ڈالنا۔ یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو جمع تم میں ہو رہی ہیں، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ انی لکم بلا شبہ، میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین، امانت دار۔ انبیاء علیہ السلام کو خاص طور پر اس صورت میں آپ دیکھیں تو کتنا یہ اہتمام رہتا ہے کہ وہ اپنی امانت، اپنی دیانت بتاتے بھی رہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا کردار اتنا پاک اور صاف جو ہم نے رکھا ہے، نبوت کے ساتھ ساتھ معصومیت بھی عنایت کی ہے، تو اس کا اظہار بھی کرتے رہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو آدمی ہمارے پاس آیا ہے اس میں کوئی ایسی غلطی اور برائی نہیں پائی جاتی، اور بددیانتی اور جھوٹ بولنا چونکہ دنیا کے بہت بڑے جرائم میں سے ہے، اس لیے وہ اپنے متعلق کہتے ہیں کہ ہم اس سے بالکل پاک ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے، جو اللہ نے ہم پر وحی نازل فرمائی ہے اسے من و عن تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں وہ بھی تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ امین کا لفظ جو ہے کہنے کو ایک ہے، لیکن اس کے اندر ایک جہان سمویا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، اور اللہ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی چیز تھی جو مکہ مکرمہ میں لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی، اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے بھی پہلے امین کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی، اور اس میں کوئی بددیانتی نہیں تھی، کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالی نے اسی طرح جبریل امین کے متعلق بھی آپ دیکھیں گے کہ انہیں بھی امین کہا، تو یہ امانت کی صفت جو ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان امانت دار رہے، جو بات جتنی ہے، جس کم و کاست کے ساتھ ہے بس اتنی بیان کرے، جو چیز اس نے دیکھی ہے، جو چیز اس نے سنی ہے، جہاں اسے شہادت دینی ہے، جو بات کرنی ہے، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ انسان پوری احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، اور خاص طور پر جب دوسرے لوگوں کے متعلق رائے دینی ہو، کچھ کہنا ہو، تو پھر اس امانت کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا انہوں نے اس کے بعد کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری پیچھے چلو، میری پیروی کرو، میرا کہا مانو، یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے وحی ہے میں تمہیں سناتا ہوں، اور وہ سنانے کا میں نے تم سے کچھ اجر نہیں لینا، کچھ پیسے نہیں لینے، اسی لیے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تمہیں اس بات پر تم سے کوئی اجر وصول نہیں کرتا، یعنی اللہ کا تقوی اور میری اطاعت، میرا ماننا، میرے پیچھے چلنا، میں تم سے کسی قسم کے پیسے کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی جاگیر کا مطالبہ نہیں کرتا،
اجر کی جتنی صورتیں ہیں ان سب کی نفی کر دو، مجھے تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، اور میں تمہیں اللہ کی راہ دکھانے والا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اس کا کام کرنا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دینے والے ہوا کرتے ہیں، وہ لینے والے نہیں ہوا کرتے۔ ان کی نگاہیں دنیا پر، لوگوں کے عہدوں پر اور ان چیزوں پر بالکل نہیں جاتی، انہیں صرف اور صرف غرض اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی اطاعت کرے، اور جو فریضہ رسالت اور جو منصب نبوت پر اللہ نے ان کی ذمہ داریاں رکھی ہیں اور اللہ نے انہیں فائز کیا ہے، وہ اس چیز کو پورا کر لیں، بس اتنی سی بات تھی۔ انہوں نے کہا ان اجری الا علی رب العالمین، اور جہاں تک اس اجر کا تعلق ہے کسی چیز کا، یہ میرا پورے کا پورا اجر میرے رب کے پاس ہے، اللہ تعالی کے ہاں اجر مسلم ہے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، یہ مجھے اس جہان میں حاصل ہو جائے گی، اس لیے کہ میں نے یہاں پہ نبوت کا پورا کام کرنا ہے، دعوت دینی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت ان پر واضح کر دیتا ہے، اور دنیا کی حقیقت ان کے سامنے ایسی آ جاتی ہے کہ وہ ضروریات زندگی سے زیادہ اس میں کوئی انٹرسٹ، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بس وہ جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، اور اس کے لیے بھی اللہ کی کفالت ان کو کافی ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کے اس شرک اور کفر کے جرم کے علاوہ بھی ایک جرم گنا۔ کفر اور شرک کا جرم اگرچہ یہاں ذکر نہیں کیا گیا، مگر قرآن پاک کی ایک آیت تو پیچھے گزر چکی، اس میں غالباً سورہ حج میں تھی، اس سے استنباط یہ ہوتا ہے، اور 127ویں پارے کے آغاز میں چیزیں ایسی ہیں، یہ بات کئی مرتبہ گزر گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اتاتون الذکران، اور انہوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ تم دوڑتے ہو اس دنیا میں، اتاتون الذکران، تم مردوں کے لیے دوڑتے ہو، من العالمین، اس دنیا میں، اس عالم میں، اس کائنات میں تمہیں جب تسکین اور جنسی ضروریات پیش آتی ہیں تو تم اس کے لیے مردوں کے پیچھے دوڑتے ہو، اور یہ ایسا بڑا جرم تھا جس کو انہوں نے دنیا میں شروع کیا، اور اسی لیے ایک جگہ آیا ہے کہ ما سبقکم بہا احد من العالمین، اور اس جہان میں تم سے پہلے یہ بے حیائی کی حرکت نہیں تھی۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اس سے روکنے کے لیے بھی مامور کیے گئے، کیونکہ ایسا گناہ تھا جس گناہ میں نہ صرف اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے، بے حیائی کی وجہ سے انسانوں کا بھی حق ضائع ہوتا ہے، جو ان کی بیویاں تھیں ان کے حقوق ضائع ہو رہے تھے، انسانوں کی نسل آگے نہ چلے اگر لوگ ایسی حرکتیں شروع کر دیں، اور اللہ نے اسی لیے ان چیزوں کو منع بھی کر دیا۔ اور پھر اسی طرح ایسی بری چیز ہے یہ کہ انسان کو پاک اور ناپاک کی تمیز نہیں رہتی، تو پاکی اور ناپاکی کی جو تمیز ختم ہو جاتی ہے تو جو لوگ ان گناہوں میں خاص طور پہ ان گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں جو اعمال فطرت کے خلاف ہیں، تو ان کی سمجھ اور عقل مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ مسخ ایسے ہو جاتی ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہ ان گناہوں کے متعلق سوچتے ہیں کہ آخر اس میں حرج کیا ہے، آخر اگر ہم یہ گناہ کر گزریں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے، اور اس گناہ سے روکنے کا اللہ تعالی کو کیا فائدہ ہے، خدا ان چیزوں سے کیوں روکتا ہے، الیاذ باللہ جسے کہتے ہیں مت ماری جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس چیز سے منع کر دیا کہ کوئی آدمی ایام کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب جائے اور تعلق قائم کرے، ازدواجی تعلقات سے اللہ نے جو روک دیا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو ناپاکی ہے چند دن کے لیے، اور ناپاکی بھی کوئی پورے جسم میں نہیں آ گئی بلکہ جسم کے ایک خاص حصے میں وہ ناپاکی آ گئی، اور اللہ تعالی نے اس سے منع کر دیا۔ اللہ کو پاک رہنا اتنا پسند ہے تو جو یہ حرکتیں کرتے تھے یہ سوچ لیا جائے کہ جو جگہ ہے وہ تو مستقل ناپاک ہے، اور وہ مستقل حالت ہے ناپاکی کی، اور یہ اپنے آپ کو اتنا گندا کرتے تھے اور اس گندگی پر یہ خوش بھی تھے، اور ان کی خوشی اگلی آیتوں میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنے مست ہو گئے تھے۔ تو جب آدمی میں کھانے پینے میں اسی طرح انسان کی زندگی میں پاکی اور ناپاکی کا تصور نہ رہے
طہارت اور نجاست کا تصور نہ رہے تو یہ چیزیں اس انسان کی طبیعت کو مسخ کرتی ہیں، اس انسان کی طبیعت کو خراب کرتی ہیں، کیونکہ انسان جن چیزوں کو دیکھا کرتا ہے ان چیزوں کا اثر اس کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ مثلا حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا، آپ نے نہیں کھایا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ حرام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام تو نہیں کہتا، لیکن ہماری زمین پر یہ پایا نہیں جاتا۔ اب وہ ایک ایسی غیر مانوس چیز تھی جو پیش کی گئی اور آپ نے اس کی علت یہی بیان کی کہ ہمارے ہاں یہ جانور پایا نہیں جاتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے نامانوس ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے مثلا ہمارے یہاں کھانے پینے میں بکرا ہے، جانور ہے کوئی، اس کی آنکھ نہیں کھائی جاتی اور آنکھیں کبھی تصور بھی نہیں ہے پکائیں۔ آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھ لیں کہ آپ کے گھر میں سالن میں کبھی آنکھیں پکی ہوں دمبے بکرے کی، کوئی نہیں پکاتا، اور وہ جائز ہے، حلال بھی ہے، اور ان آنکھوں کو پکاتے بھی ہیں۔ حیدرآباد والوں سے پوچھے، ان کے ہاں ہمیشہ آنکھیں پکتی ہیں اور بہت اچھی ڈش بھی شمار کی جاتی ہے، لیکن وہ ایک چیز ہے کہ طبعی طور پہ انسان نے چونکہ اس چیز کو دیکھا نہیں ہوتا لہذا اسے وحشت ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکی اور ناپاکی بھی ہے کہ ناپاکی کی چیزوں کو سلیم فطرت کا انسان نہیں پسند کرتا، اور جب انسان کی فطرت خراب ہونا شروع ہو جائے تو وہ ناپاکی اور پاکی کے تصور کو مسخ کرتا ہے، آہستہ آہستہ اسے گناہ سمجھتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ ان ناپاکیوں کو پاک تصور کرنے لگتا ہے۔ گندگی کے متعلق اس کا نظریہ یہ بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک یہ بھی چیز ہے، ایک یہ بھی چیز ہے کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، تو ہوتے ہوتے ان انسانوں کی عقل زائل ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ مت ماری جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے، اور خدا کی صریح نافرمانیوں کو بھی وہ اس کے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ان کے نزدیک اس کے ارتکاب میں۔ اس لیے اتنی بڑی چیز کو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اتاتون الذکران من العالمین، کیا اس دنیا میں جہان میں تم لڑکوں کے پیچھے بھاگتے ہو، وتذرون، اور چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، جو چیز پیدا کی ہے اللہ تعالی نے تمہاری بیویوں میں، یعنی اس برے فعل کا محرک اور اس برے فعل کا انجام دینا، اس کی بنیاد کوئی جنس کی بھی خواہش ایسی نہیں تھی۔ اس آیت کو دیکھا جائے تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو بدفعلی ہے اس کا محرک جو تھا کیوں آخر کرتے تھے؟ اس کا محرک کوئی ایسی خواہش بھی نہیں، ایسی مجبوری بھی نہیں کہ کسی انسان نے مجبوری کے عالم میں اس کا ارتکاب کیا ہو، بلکہ ان کی بیویاں تھیں۔ اس کے باوجود یہ ان کی طبیعت مسخ تھی، یہ نفس کی خباثت تھی، شیطان کا میلان تھا، شیطان نے انہیں اس راستے پہ چلا دیا کہ تم یہ کام کرو، وگرنہ ضرورت کے درجے کی چیز الگ ہوتی ہے اور عیاشی الگ ہوتی ہے۔ اگر فرض کر لیں کوئی کہتا ہے کہ ضرورت تھی تو ضرورت تو اس سے پوری ہو سکتی تھی جو صحیح طریقہ تھا، اور اسی لیے لوط علیہ السلام نے کہا کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اور چھوڑتے ہو ان کو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، من ازواجکم، تمہاری بیویاں۔ بیویوں سے ہٹ کے لڑکوں کے پیچھے بھاگنا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی شدید جنس کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ خباثت ہے، مستی ہے، نئے نئے طریقے ہیں جن کے مطابق یہ چیزیں ہیں علیہ باللہ۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے اس کی تشریح، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو من کا لفظ ہے یہ کس لیے ہے کہ وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ہٹ جاتے ہو، مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جو کچھ تمہارے پروردگار نے پیدا کیا ہے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے۔ تو اگر من کا ترجمہ اس طرح کر لیا جائے، جن مفسرین نے اسے بعض کے درجے میں مانا ہے، من کا ترجمہ بعض سے کیا ہے، تو مراد یہ ہے کہ تم لوگ اپنی بیویوں میں بھی جو جگہ اللہ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کی ہے اس کو چھوڑتے ہو، اور تم ان کے ساتھ بھی یہی بری حرکت کرتے ہو جو لڑکوں کے ساتھ کرتے۔
یہ من ازواجکم سے دوسری چیز مفسرین نے یہ ثابت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ان بیویوں میں سے اس حصے کو چھوڑ دیتے ہو جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اور تم ان کے ساتھ بھی ایسے خلاف فطرت افعال کرتے ہو، بل انتم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قوم عادون، تم ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھے ہوئے، ہر گناہ کی کوئی حد ہوتی ہے اور تم اس میں حد سے بڑھے ہوئے ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں اور اللہ تعالی نہ انہیں پاک کرے گا، نہ قیامت کے دن ان پہ رحمت کی نظر کرے گا، اور اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس آدمی کو بھی گنا جو اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام کیا ہے تم پہ، اور ایک جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی لعنت اس شخص پہ جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ بیوی کے معاملے میں اتنی شدید الفاظ اور ممانعت آئی ہے، اور بیوی کیا یہ تو کسی لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے، تو وہ کتنا خدا کو غصہ دلانے والی بات تھی۔ اسی لیے اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ بل انتم قوم عادون، اور تم تو ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھے ہوئے ہو، اور جو حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ تعالی اس کا علاج کرتا ہے، اور پھر اللہ نے ان کا علاج کیا۔ بعض لوگ اتنے پاک طبیعت، اتنی صاف طبیعت ہوتی ہے ان کی کہ بہت سے گناہوں کے بارے میں، فراڈ کے بارے میں، دھوکے کے بارے میں آپ ان سے بات کریں تو بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ چیز بھی ہے، یہ ہمارے خیال میں نہیں آئی۔ دنیا میں ہر قوم، ہر مذہب، ملت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن لوگوں کے سوچنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ کہ وہ لوگ اپنی ایک خاص سطح سے نیچے گر کر نہیں سوچ سکتے۔ عبد الملک کہتا تھا، وہ عبد الملک جو تھا بنو امیہ میں بڑا ممتاز حکمران گزرا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو سسر تھے عبد الملک، یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن پاک میں یہ چیز نہ آئی ہوتی تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی آدمی اتنا گندا بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے تھے قرآن پاک میں پڑھ کے مجھے پتا چلا، وگرنہ میں تو میرے تصور میں یہ چیز کبھی نہیں آئی۔ تو ایسے پاک لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے صاف ذہن بھی ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کہ ان کو گناہ کی کوئی خاص کیفیت، نوعیت، بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہوتا، جسے دنیا میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سوچ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ دماغ کی ساخت ہی ایسی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حد سے بڑھے ہوئے ہو۔ یہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قالو، وہ بولے اور کہنے لگے کہ لئن لم تنتہی، اور اگر تم باز نہ آئے، یا لوطو، اے لوط، لتکونن، تو تم ہو جاؤ گے یقیناً من المخرجین، تم ہو جاؤ گے من المخرجین، نکالے جاؤ گے، تم ایسے آدمی ہو جاؤ گے جسے اس بستی سے ہم نکال دیں گے۔ اگر تم نے یہ تبلیغ نہ چھوڑی اور تم نے اس گناہ کے خلاف بولنا نہ چھوڑا تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جو ان کی مسخ ذہنیت کی صحیح عکاسی کرتی ہے کہ گناہ اس حد تک کوئی انسان رچ بس جائے اس میں کہ اس معاشرے میں پاک رہنا جرم بن جائے، اس معاشرے میں حلال کھانا جرم بن جائے، اس معاشرے میں سچائی جرم بن جائے۔ جب جھوٹ اتنا عام ہو جائے کہ سارا معاشرہ جھوٹ بولنے لگے تو سچے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لوگ رشوت اور بددیانتی اتنی کرنے لگیں کہ ان کے ہاں امانت جرم بن جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو نکالو، یہ کیوں امین بنا ہے؟ اور اس وقت عمومی طور پر ہمارے ممالک میں، معاشروں میں کیفیت اتنی خرابی کی پائی جاتی ہے کہ کوئی اچھا آدمی کسی دفتر میں آ جائے جہاں پر رشوت ہر جگہ چل رہی ہے، ہر جگہ فراڈ اور سفارش چل رہی ہے، تو وہ اچھے آدمی کو رہنے نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ جب سے یہ آیا ہے تب سے رشوت اور یہ چیزیں بہت ماند پڑ گئی ہیں، ہمارا کاروبار اور بزنس نہیں ہو رہا، اس آدمی کا کوئی علاج کرو، یعنی اس انسان کو نکالو یہاں سے۔ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں کہ اس کی ٹرانسفر کر دی جائے یا اس انسان کو نکال دیا جائے۔ سچ بولیں تو کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جن میں سچائی جرم ہے اور نکال دیتے ہیں گھر سے، یہ بہت زیادہ سچا بنا پھرتا ہے، اس آدمی کی خبر لو،
اس کو سچائی گویا کہ نہیں کہنی چاہیے سچی بات. ایسے ہی بہت سے جرائم ایسے ہیں. یہ معاشرے کے بگاڑ کی ایک کیفیت بہت ہی گری ہوئی کیفیت کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے. تو حضرت لوط علیہ السلام کا جرم کیا ہے؟ جرم وہ پاک رہنا ہے. ان کا جرم رسالت ہے، ان کا جرم شرک سے روکنا ہے علیاذ باللہ، اور ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو یہ چیزیں سوچتے رہنا چاہیے. جب معاشرے اور سوسائٹیز اس حد تک خراب ہو جاتی ہیں تو اللہ پھر ان کو مٹانے کا بھی فیصلہ کر لیتا ہے. پھر اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دے، اللہ ان پر جابر حکمرانوں کو مسلط کر دے، اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ ڈال دے. یہ سب خدا کے مختلف طریقے اور سنتیں ہیں، اور اس طریقے سے پھر جا کر کہیں مدتوں میں جب اللہ کی مشیت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ حرکت میں آئے، پھر جا کر ایسے معاشروں کی پاکیزگی ہوتی ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، قالا وہ بولے، اور انہوں نے کہا انی بلا شبہ میں لعملکم، تمہارے اس عمل سے، تمہارے اس کام سے، من القالین، میں بیزار ہوں. یہ قالین کا لفظ جو ہے یہ قالی کی جمع ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس تمہارے عمل سے بیزار ہوں. عمل کون سا اچھا ہے؟ عمل سارا ہے گندگی کا، اور یہ حضرات پاکیزگی اور نیکی، تقوی اور شرافت مجسم ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہیں تو جتنی بھی اس سے نفرت ہوتی اتنا ہی کم تھا. اس لیے انہوں نے کہا میں بیزار ہوں اس سے، حرکت سے جو تم کرتے ہو. اب بھی آپ دنیا میں دیکھیں تو جو معاشرے اور جو سوسائٹیز، جو افراد گندگی کو ناپسند کرتے ہیں ان سے آپ بات کیجئے، وہ کہتے ہیں بالکل یہ غلط باتیں ہیں، ہم ان باتوں کے قائل نہیں ہیں. نفرت ہوتی ہے، عیب شمار کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے لوگ اس چیز کو برا جانتے ہیں. تو اور جب معاشرہ بگڑ جائے تو پھر ایسی چیزوں کا رواج ہو جاتا ہے، عام ہو جاتی ہیں. اس لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ قالین، میں اس معاملے میں بیزار ہوں. قالین قالی کی جمع ہو گئی، اور قالی جو ہے عرب یہ کہتے تھے کہ قلت الناقۃ براکبھا، اونٹنی نے اپنے سوار کو گرا دیا. تو محاورے میں جب کوئی شخص نفرت اور بیزاری کا اظہار کر کے کسی چیز کو پھینک دے، اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے قالی. کہ اس نے ایک چیز کو پھینکا، کسی مجبوری سے نہیں، نفرت کا اظہار کر کے پھینک دیا کہ میں اس چیز سے باز ہوں، میں اس چیز کو برا سمجھتا ہوں، کوئی بھی چیز. تو بیزاری کے معنی اس میں بڑے نمایاں. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میں اس تمہارے فعل سے بیزار ہوں. علیہ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اس فعل کو کوئی اپنی ذات سے اٹھا کے پھینک دیا، وہ تو صرف لغت کا ترجمہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے. باقی یہاں پر اس کے معنی اصل میں بیزاری کے ہیں کہ انہوں نے کہا میں بہت بیزار ہوں اس چیز سے کہ جو تم حرکت کرتے ہو. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بالکل سمجھنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا رب نجنی، اے پروردگار مجھے بچا لے، مجھے نجات دے، واہلی اور میرے گھر والوں کو مما یعملون، ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں، اے خدایا مجھے بچا لے. انہیں اندازہ ہوا کہ اب اللہ تعالی کا عذاب آ کر رہے گا اور اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نہ کوئی گرفت اور پکڑ ان پر آ جائے گی. تو حضرت لوط علیہ السلام یہ دعا مانگنے لگے، اور عین ممکن ہے کہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دی ہو یہ بات، اور انہوں نے الہامی طور پر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا ہو. کیونکہ آیات بتاتی ہیں کہ جب عذاب لے کے فرشتے آ بھی گئے تو انہیں بھی اس وقت تک یہ پتا نہیں تھا کہ عذاب لے کر آ گئے ہیں فرشتے اور یہ عذاب اس قوم پر اب آنا ہے. یہ لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، مگر اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہوگی، تو لہٰذا یہ کہ وہ پہلے ہی سے دعا مانگنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے بچا، واہلی اور میرے گھر والوں کو مما یعملون، یہ گندے کام جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس عمل کے وبال سے مجھے بچا. تو مجھے بچانے کا آخر مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں
کہ یعملون کا مطلب ہے یہ عمل یعنی اس کے وبال سے، کیونکہ اگر بالکل سادہ سی بات سوچی جائے تو علیہ باللہ پھر تو یہ ظاہر مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں یعنی میں اور میرے گھر والے یہ عمل نہ کریں، اور یہ بات نہیں ہے۔ انہیں تو نفرت تھی اور معصومیت حاصل تھی نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کیسے کام کر سکتے تھے اور ان کے گھر والوں میں سے کون کر سکتا تھا؟ بیٹا تو ان کا تھا کوئی نہیں، بیٹیاں ہی تھیں، کون کر سکتا تھا ایسے کام؟ اس لیے یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے بچا اور میرے گھر والوں کو مما یعملون، اس عمل کے وبال سے، یہ جو حرکت کر رہے ہیں اس حرکت پر جو وبال آ سکتا ہے، جو عذاب آ سکتا ہے، خدایا مجھے اس سے بچا۔ فنجیناہ، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ نے اس بری چیز سے بچا لیا، یعنی وبال جو آیا ہے تو اللہ تعالی نے انہیں بتایا کہ اب عذاب آنے والا ہے اور تم نکل جاؤ۔ اور فرشتوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع دی کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم پر عذاب آ جائے گا اور آپ نکلیے، اور فرشتوں نے یہ بتایا کہ آپ نکل جائیں گے سارے سوائے آپ کی بیوی کے، کہ یہ پیچھے رہ جائے گی، اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گی، باقی سب لوگ نکل جائیں گے۔ اور ہوا بھی وہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا، ان کے گھر والوں کو بچایا، تمام کے تمام لوگ اس میں بچ گئے، الا عجوزا، سوائے ایک بوڑھی عورت کے، من الغابرین، وہ بڑھیا جو تھی وہ ان لوگوں میں سے ہو گئی جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچائی نہیں گئی، اور خدا کے عذاب نے ان سب کو گھیر لیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور ان کے کنبے اور خاندان ان جرائم اور ان گناہوں میں ہو سکتے ہیں جن جرائم اور گناہوں سے عام لوگوں کو نفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام ان بیماریوں میں ہو سکتے ہیں جن بیماریوں سے عام لوگوں کو نفرت نہیں ہوتی، بخار ہے، سر درد ہے، ایسی چیزیں عام لوگوں کو اس سے نفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ایسی بیماری لگ جائے جو ان کی تبلیغ میں رکاوٹ بنے، لوگ اس سے دور بھاگیں، تو اب اس بیماری میں اس کا اپنا تو کوئی حصہ ہے نہیں، تو نبوت کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ نبوت کا مقصد، اس کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور اللہ تعالی خود ان پر کوئی ایسی بیماری لگا دے کہ وہ اس کی وجہ سے لوگوں کی طرف جا نہ سکیں، لوگ ان کی طرف نہ آ سکیں۔ اللہ ایسے نہیں کرتے۔ اور اسی طرح خدا تعالی ان کے گھر والوں کو ایسے گناہوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں جن گناہوں سے عام معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے، البتہ وہ ان گناہوں میں ہو سکتے ہیں جن گناہوں سے کوئی نفرت نہیں کرتا، مثلا شرک ہے، کفر ہے، اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ اور اس کے برعکس چوری ہے، قتل ہے، ڈاکہ ہے، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، وہ ان چیزوں میں نہیں پائی جاتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہو اور وہ کفر کر رہی ہو، کیونکہ اس صورت میں اس پہ الزام کوئی نہیں آتا، لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس جرم سے عام طور پہ نفرت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دمرنا الآخرین، اور پھر جو باقی رہ گئے تھے ان کی قوم میں ہم نے انہیں اکھیڑ دیا، اور دوسرے جو تھے، آخرین کا لفظ جو آیا ہے باقی، آخر، دوسرے، اس معنی میں کہ جو پہلے تھے انہیں اللہ نے نجات دے دی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، اور جو ان کے ماننے والے تھے یا ان کی بیٹیاں تھیں، یہ سب لوگ نجات پا گئے، اور مارے گئے وہ جو کہ اس گناہ کے عادی تھے اور شرک اور کفر کر رہے تھے۔ اور امطرنا، ہم نے بارش کی، علیہم، ان پر، مطرا، ان پر ایک برساؤ کیا، ہم نے ان پر ایک بارش کر دی، اور اللہ نے جو بارش کی تھی وہ پتھروں کی بارش تھی،
اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا کہ ایسے پتھر تھے جن پر ان کے نام ثبت تھے. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ نے وہ جو پتھر برسائے تو ان پتھروں کو پتہ ان پہ لکھ دیا گیا تھا کہ کون سا پتھر کس کے نام کا پتہ دیا گیا ہے، اس کو جا کر وہ لگے گا. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے. اور یہ کہ اللہ تعالی نے اتنا شدید پتھراؤ ان پر کیا کہ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا، اور وہ پتھر جو تھے وہ ان لوگوں کو پڑے اور وہ مارے گئے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور ہم نے ان پر بارش کی، فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، سو کیا ہی برا برساؤ تھا. المنذرین ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا، جنہیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تم یہ جو جرم اور یہ جو جرائم اور یہ حرکتیں کر رہے ہو اس کا انجام ٹھیک نہیں نکلے گا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی یہ سنت اور عادت رہی ہے کہ وہ پہلے سے اطلاع کر دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا انجام آخر پہ پہنچ کے یہ نکلنا ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیوں کیا ایسے، تو پہلے ہی بتا دیا تھا اللہ تعالی نے کہ تم اگر ایسی حرکتیں کرو گے تو اس کے انجام میں خدا کا عذاب آئے گا اور غصے کی چیز اللہ کی نازل ہوگی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 چیزوں کے متعلق امت کو بتا دیا. فرمایا یہ حرکتیں ہیں جو اللہ کا عذاب تم پر لا سکتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خدا کی ناراضگی تمہارے شامل حال ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے رہنا اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے پرے رکھنا. مثلا حدیث میں آتا ہے، اب یہ ترمذی کی روایت ہے، اور یہاں پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلۃ، میری امت میں اگر 15 کام ہونے لگے، جب بھی یہ 15 چیزیں آ گئیں تو حل بها البلاء، ان پر عذاب آئے گا. اب یہ ایک عذاب ہی کا ذکر ہے نا جو اس قوم کو دیا گیا، اور وہاں پر پتھر برسائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کا تذکرہ فرما دیا، اور آپ نے فرمایا میری امت اگر 15 کام کرنے لگے گی تو جب یہ شروع ہو جائیں گے پھر خدا کا عذاب آئے گا. قیل یا رسول اللہ وما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سے کام ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو ذاتی پیسہ سمجھنے لگے لوگ، لڑائی ہوئی، دشمن کے ہاں سے جو مال اور زمین آئی، لوگوں نے اس مال کو، اس زمین کو اپنا ذاتی مال بنا لیا اور مال غنیمت میں خیانت کرنے لگے. تو جن لوگوں نے خون بہایا یہ ان کا حق تھا جو مارا گیا، اسٹیٹ کا حق مارا گیا. جن لوگوں نے محنت کی، مجاہدہ کیا، ان کا حق مارا گیا. اور جو اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کر گئے تھے ان کے حق مارے گئے، کیونکہ ان لوگوں نے کیا یہ کہ انہوں نے مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنا لیا. والامانت مغنما، جو امانت ہے یہ صرف برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. مال غنیمت کی طرح لوگ اسے ہڑپ کرنے لگے. کسی نے امانت دی کہ یہ چیز وہاں پہنچا دینا، کسی نے کسی کی امانت پہ بھروسہ کیا کہ اس میں یہ وصف موجود ہے، اس نے مشورہ دیا، اس نے مان لیا، اور مشورے دینے میں اپنی ذاتی غرض تاکہ دوسرا آدمی خراب ہو جائے اس مشورے پر عمل کرے. سیدھا بندہ ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، اور کل کو لوگ اس کی تالیاں پیٹنے لگیں. یہ چیزیں والزکات مغرمن. اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات کو تاوان سمجھنے لگیں، ویسے پیسے اڑا دیں گے. کوئی آدمی جائے بہت سی نیکیاں جو ان لوگوں کے اپنے ذہن میں ہوتی ہیں اس پہ پیسے خرچ کر دیں گے. کس سرمایہ دار کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ فلاں لڑکی کی شادی کرا دو، اور وہ لوگ غریب ہیں، کہے گا لے لو پیسے کر دو. اسے کہیں کھانا کھلا دو، وہ کہے گا کھانا کھا لو. اور جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو اس وقت سے موت پڑتی ہے کہ زکوٰۃ نہیں دینی. جو فرض تھا اسے چھوڑ دیا،
اور جو محض نفل کے درجے کی چیزیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ زیادہ ضروری قرار نہیں دی تھی کئی ایک حالات میں، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی نفل پڑھتا رہے اور جب فرض نماز آئے تو سو جائے۔ تو فرمایا بس زکات و مغرمن، زکات جب زکات کو بوجھ سمجھا جانے لگے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور مرد جب اپنی بیوی کی مان کر چلے اور اپنی والدہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ ماں کوئی بات کہتی ہے اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اور بیوی جو بات کہتی ہے وہ صحیح بات کرتی ہے، تو بیوی کی بات ماننی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بیوی ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات وہ صحیح بتا رہی، اور ماں خدا کی نافرمانی کی دعوت دے رہی، اس میں تو ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سے حالات ایسے ہیں جب ماں صحیح ہوتی ہے، صحیح بات بتاتی ہے، بچے پر اپنی شفقت کے اعتبار سے، اولاد کے ساتھ محبت کے اعتبار سے، تو آدمی ماں کے حقوق ظالمانہ طور پر ختم کرے اور بیوی کے لیے وہ حقوق ثابت کرنے لگے جو اس کا حق نہیں بنتا۔ مثلا بیوی کے لیے یہ حق بن جائے گا کہ اسے کپڑا پہننا ہے مثلا، تو یہ ٹھیک ہے، اس کا حق بنتا ہے، اسے دے دیا جائے، لیکن یہ ظلم قرار پائے گا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے 10 اور 20 اور 30 جوڑے ہر مہینے لے آیا کرے، نیا جوڑا، اور اس کی ماں وہی پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، تو یہ اس نے اس پر ظلم کیا اور اپنی بیوی کی اطاعت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت کے قریب میں ایسے ہونے لگے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، وَبَرَّ صِدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی ہو جائے گا کہ وہ یہ بری خصلت آ جائے لوگوں میں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے اور اپنے والد کو اپنے سے دور رکھے۔ تو دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی آؤ بھگت کرنا، ان کے لیے پیسے خرچ کرنا، ان میں بیٹھنا، تفریح، ساری چیزیں، اور اپنے باپ کی بات نہ ماننا اور باپ کو چھوڑ دینا اور باپ کی توہین کرنا دوستوں کی وجہ سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ خصلت جب اس امت میں آ جائے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ والد کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے بیٹے میرے پاس کچھ دیر بیٹھیں، وہ چاہتا ہے کہ مجھے ان کی مجلس پتہ چلے، وہ کہتا ہے میرے بیٹے ہیں گھر پہ رہیں گے، میں انہیں دیکھ کر خوش ہوں گا، اور اب یہ اپنا سارا وقت اپنے دوستوں کی نظر کر دے، اور والد کو جو اس کی جائز خواہش ہے جس نے اسے پالا پوسا اور جوان کیا ہے وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاں منع چیز ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہی تعلیم دی کہ ہر ایک کو اس کا حق پورا دینا چاہیے، اور اسی کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ ماں باپ دونوں ان کے مقامات سے انہیں گرا دیا گیا اور دوستوں کو اور بیوی کو اس مقام پر فائز کر دیا گیا۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگی، مسجدوں میں شور مچ جائے، حالانکہ مسجد ایسی چیز ہے جو ادب اور احترام کی جگہ، اتنی زیادہ خاموشی کی جگہ ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ آدمی جب مسجد میں جائے تو پہلے دیکھ لے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، لوگ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو کہتے ہیں سلام بھی نہ کرے، سلام کرنا بھی گناہ، اس لیے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے اور اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اس کی کیفیت ہے کوئی ایسی خدا سے مانگنے کی۔ اب اس نے سلام کیا تو یہ پہچان گیا کہ اچھا فلاں صاحب آئے ہیں، کوئی کام ذہن میں آ گیا، کوئی اور بات آ گئی، تو اس کی وجہ سے اس کی دعا میں خلل واقع ہو گیا۔ تو جو چیزیں اللہ کی طرف سے نماز، عبادت، دعا، ان چیزوں میں مخل ہوتی ہیں، ان چیزوں کو منع کیا گیا۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ دیکھ لے سلام کرنے کی کیفیت بھی ہے مسجد میں یا نہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مت سلام کرے، دعا مانگ رہے ہیں مت سلام کرے، لوگ ذکر میں مصروف ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں مت سلام کرے، اس لیے کہ سلام کرے گا
تو اللہ کی طرف سے بندوں کی توجہ ہٹ کے اس انسان کی طرف لگ جائے گی کہ اچھا اس کے سلام کا جواب دینا ہے. اور مسجدوں میں آواز بلند کرنا، چیخنا، چلانا، یہ تو شدید شدید گناہوں میں سے ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں آواز بلند ہو جائے گی. وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور جو قوم کا سردار بنے گا ان میں سب سے زیادہ کمینہ آدمی ان کا آقا بن جائے گا. جو برا آدمی ہوگا، کمینہ آدمی ہوگا، وہ ان میں حکمران بن جائے گا. یہ ہے جمہوریت کا نظام کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اگر صحیح معنی میں جمہوریت ہو تو ڈیموکریسی وہ جو کچھ معاشرے میں ہے اس کا نمونہ لا کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ ہماری سوسائٹی یہ ہے. اس لیے جمہوریت افراد کو پیدا نہیں کیا کرتی، وہ تو سوسائٹی میں دکھاتی ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں اس وقت یہ ہو رہا ہے، یہ آدمی ہیں جو سوسائٹی میں ایک اچھا اور کردار کا سمجھا جاتا ہے، اور یہ یہاں کی اقلیت یا اکثریت جو بھی کہیے اس کا نمائندہ ہے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم دیکھنا یہ بھی اگر ہو جائے کہ کسی آدمی کی عزت کی جائے اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ کہیں کل کو مصیبت میں نہ ڈال دے، دل سے کوئی عزت نہ کرے، صرف اس لیے عزت کی جائے کہ اس کے شر سے بچیں. ہوتا ہے عام کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ وہ یہ افسر ہے، اور جو ہی وہ اپنے آفس سے کہیں سے نکلتا ہے لوگ گالیاں دینی شروع ہو جاتے ہیں اسے کہ ایسا خراب آدمی ہے، اور جب وہ آتا ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں. وہ آدمی اگر شریف ہوتا، اچھا ہوتا، لوگ دل سے اس کی عزت کرتے، لیکن لوگوں نے اس کی عزت نہیں کی، لوگ اس کے شر سے بچنا چاہ رہے تھے. پولیس والوں کا حال دیکھ لیں، فوج والوں کا حال دیکھ لیں، ان کی اکثریت ایسی ہے کہ لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ کسی آدمی کی عزت کی جائے اس کے فساد، شر سے، شرارت سے بچنے کے لیے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جانی لگے، عام ہو جائے شراب. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز تو ہے نہیں، اب تو عام ہو گئی. اور وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم کے کپڑے لوگ پہننے لگے، یعنی حرام کپڑا جو خواتین کے لیے ہی تھا ریشم کا، مرد کے لیے حرام تھا، اسے پہننے لگے. اور پھر فرمایا کہ کپڑوں میں بھی، کھانے پینے میں بھی، رہن سہن میں بھی یہ ساری تبدیلیاں آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں اور باجے عام ہو جائیں. گانے والیاں تو عام ہو ہی گئیں، باجے بھی عام ہو گئے، موسیقی کی چیزیں بھی عام ہو گئی. اچھے اچھے شرفاء، یہ ابھی حال ہی کی بات ہے، دیکھی ہوئی بات ہے کہ گھر میں ریڈیو بجتا تھا تو وہ احتجاج کرتے تھے. ماں باپ کے ہوتے ہوئے ریڈیو کوئی نہیں سن سکتا کہ ابا برا مانتے ہیں، امی برا مانتی ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسا انقلاب آیا ہے کہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، اور وہ ماحول اور ایسا ختم ہو گیا ہے گویا کہ یہ چیز اب گناہ میں شامل نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہونے لگے. اور ہندو جب تقسیم نہیں ہوئی تھی تو جب مسجدوں کے پاس سے گزرتے تھے اور مسلمان جب ان کے مندروں کے پاس سے گزرتے تھے تو مسلمانوں میں تو خیر ایسا گانا بجانا کبھی شادیوں میں ہی ہوتا تھا، ہندوؤں کے یہاں مختلف رسومات میں ہوتا تھا، نہیں بجاتے تھے، کہتے تھے مسجد ہے، احترام ہے اس کا، مسلمان ہے. تو وہ کام جو وہ نہیں کرتے تھے اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں. کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ گلی میں مثلاً بارات آئی ہوئی ہے، جمعہ ہے، کچھ ہے، تو وہی موسیقی، وہی ناچ گانے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو عذاب اور آ جاتا ہے کہ وہ ٹیپ ریکارڈر اور پھر سپیکرز لگا دیتے ہیں، سارا محلہ پریشان ہو رہا ہے اور انہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی خوشی میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ چیزیں عام ہو جائیں
کسی زمانے میں آل انڈیا ریڈیو میں زیڈ اے بخاری ہوتے تھے، اور وہ آل انڈیا ریڈیو دلی میں ہوتے تھے، اور پورے ہندوستان کے ریڈیو پہ جتنا ریڈیو آیا تھا نیا نیا، خیر 15-20 برس یا 30 برس ہو گئے تھے، مگر ان کا بڑا شہرہ تھا اور بہت بڑے آدمی مانے جاتے تھے، ڈائریکٹر تھے، اور شاید پورے ہندوستان کے ڈائریکٹر تھے۔ ان کا ایک انٹرویو ہم نے پڑھا، مسلمان ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کر لی، اور کہنے لگے جب میں کراچی پہنچا تو پہلا ریڈیو اسٹیشن قائم ہونا تھا، اور افراد تھے نہیں ہمارے پاس، تو کہتے ہیں ٹرین بھیجی کہ لاہور سے دلی ٹرین بھیجی جائے، اور وہاں پہ جو بھی فاحشہ عورتیں اس محلے کی ہیں انہیں لے جایا جائے، یہاں پاکستان بلا لیں، اور یہاں پر گانا بجانا اور یہ چیزیں شروع۔ اور اس کے انہوں نے جو بات اصل میں کی، انہوں نے کہا کہ معاشرے کی تبدیلی دیکھیے کیسے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میں تقسیم سے پہلے اپنے گھر میں ایک ہارمونیم لے آیا، باجا لے آیا، تو میری دادی بڑی سخت ناراض ہوئی مجھ سے، اور بہت دن گھر میں جھگڑا چلتا رہا، اور مجھے کہنے لگی اسے پھینکو، نکالو، اور پھر کہنے لگی سارے پیسے برباد کر دیے، ابھی دیکھو کہ پاکستان بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان بن جائے گا تو کیا ہوگا، میں وہاں چلا جاؤں گا، لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا وہاں پاکستان میں لے جاؤ گے، وہاں تو ہر طرف لا الہ الا اللہ ہوا کرے گا، وہاں تو یہ سارے لوگ مل کے ہی توڑ دیں گے، تمہیں کون لے جانے دے گا؟ اتنی ناراض ہوئی، کہنے لگی ہر آدمی وہاں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرے گا، یہ تمہارے ہارمونیم کا کیا وقت ہوگی وہاں؟ تو کہتے تھے جب میں آیا تو وہاں سے میں نے ٹرین بھیج دی لاہور سے کہ مسلم لیگ کے جو بڑے بڑے عمائدین ہیں ان کو لے آئیں دلی سے، تو وہاں سے ٹیلی گرام آیا کہ وہ سب تو پلین میں چلے گئے، تو ٹرین رہ گئی ہے، اب جس کو لائیں تو انہی کو بھر لائے تاکہ پاکستان میں ریڈیو چلایا جائے۔ یہ ہے معاشرے کی تبدیلیوں کے حال، کہ معاشرے ایسے تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے خیال میں ہو پاکستان کے ماحول میں تو 80 سے پہلے تک ویڈیو جو تھا اس کو اتنا عام نہیں ہوا تھا، اور 80 کے قریب ویڈیو آیا اور اس کو پروموٹ کیا ضیاء الحق صاحب نے ہمارے ہاں، جب لائسنس دے دیا تو پھر تو کھلی چھٹی مل گئی، اور اس سارے ویڈیو کا استعمال بس ایک ہی رہ گیا، اور 98% لوگ اسے فلموں کے لیے استعمال کرتے رہے، اور اب ویڈیو ایسا ختم ہو گیا ہے، ایسا اٹھ گیا ہے معاشرے میں کہ محلہ آپ گھوم لیں شاید کسی کے یہاں ویڈیو رہ گیا ہو، وگرنہ اب آ گئی ہیں یہ سی ڈی پلیئرز آ گئے ہیں ہر جگہ۔ لوگوں نے اتنی جلدی اسے ٹرینڈ کو چینج کیا ہے، جو لوگ اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے، جو کھانا پینا ڈھنگ سے نہیں دے سکتے، جو اوڑھنا بچھونا جن کے پاس ڈھنگ کا نہیں ہے، اسی قوم کے بہت بڑے حصے کا حال یہ ہے کہ انہیں موسیقی اور ان چیزوں سے رخصت اور فرصت ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ہونے لگے، اور آپ نے کہا لعن آخر هذه الامه اولها، اور جب تم دیکھو کہ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ پچھلوں پہ لعن طعن کرنے لگے، جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کو احمق بتانے لگے، کئی ایک کو آپ دیکھیں، انہیں آپ بتائیے کہ پہلے معاشرے میں اتنا ادب ہوتا تھا، احترام ہوتا تھا، اور ایسے اچھے لوگ ہوتے تھے تو وہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں جی وہ تو سادے لوگ تھے اسی لیے تو مار کھا گئے، اسی لیے تو ان کے ساتھ ایسے ہو گیا، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کا اللہ کے ساتھ کتنا اچھا تعلق تھا۔ وہ اگر شام جلدی رات سو جاتے تھے تو لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، بہت سی چیزیں ہو سکتی تھیں لیکن انہیں پتا ہوتا تھا کہ رات کے آخری حصے میں اٹھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ایک پورا معاشرہ تھا، اور لوگ جب اٹھتے تھے صبح یاد کرتے تھے تو جو بچے سو رہے ہوتے تھے ان کے کانوں میں قرآن سننے کی آواز، نماز کی آواز، یہ چیزیں پڑتی تھی نا، تو بچوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ اچھا صبح اس طرح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو اٹھاتے تھے۔ اب وہ تہجد کیا اور ذکر کیا اور فجر کی نماز کیا، اب تو بالکل ایسا سناٹا ہے جیسے انہوں نے کبھی وہ معاشرہ دیکھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن آخر هذه الامه اولها،
اور جب یہ آ جائے حال کہ اس امت کا آخر پہ آنے والے لوگ یہ پچھلوں پہ لعن طعن کریں. صحابہ رضی اللہ عنہ جو اگلے زمانے کے تھے، اب لوگ ان کے معائب نکالتے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ میں علیہ باللہ فلاں عیب تھا، فلاں نے فلاں کام کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. تو آپ نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا، اور جب یہ 15 چیزیں پوری ہو جائیں تو پھر انتظار کرنا عند ذالک ریحًا حمراء، سرخ ہوائیں چلیں، ایسی ہوائیں جو اپنے ساتھ بیماریوں کو لے آئیں. حمراء سرخ ہوائیں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خونی بیماریاں آ جائیں. اور جب بھی وبا پھیلتی ہے تو ہوائیں جب چلتی ہیں تو اس ایک بستی سے دوسری بستی میں ہوا اپنے ذریعے جرمز کو لے جاتی ہے. اب تو یہ صاف مسئلہ ہے، سب جانتے ہیں. فرمایا ایسی ہوائیں چلنے لگیں، او خسفن، یا لوگ زمین میں دھسنے لگیں، ومسخن، اور لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں. بس تم پھر اس وقت دیکھنا یہ چیزیں ہو جائیں گی. یہ اللہ کے عذاب ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دوسری حدیث جو اس کے بعد آئی ہے انہوں نے بھی یہ چیزیں گنی، اور اس میں سے انہوں نے کہا کہ دیکھو فَلْيَرْتَقِبُوا عِندَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر انتظار کرنا، اس کے بعد دیکھتے رہنا، ایسی ہوائیں چلیں گی جو خون کی ہوں گی. وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، بگڑ جائیں گے چہرے لوگوں کے اور زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. اور ایسی ایسی آفات ان پہ آئیں گی. وآیات، اور ایسی مصیبتیں آئیں گی تتابعوا، جو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک مصیبت کے بعد ایک آئے گی. كنظام بال قطع سلكه فتتابع، جیسے کسی ہار، جیسے کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور موتی ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو جاتا ہے. بس اس طرح دیکھنا یہ مسلسل چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ چیزیں یعنی رکنے والی نہیں ہیں. پھر یہ عذاب خدا کا اس طرح کا آ کر رہے گا. اس لیے خدا کے عذاب ان افعال پر آتے ہیں جو افعال لوگ اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں، جو کام کیا کرتے ہیں، اور نبوت کی بے قدری ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہوتی ہے آدمی اس معاشرے کو برباد کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے اعراض کرتا ہے، ہٹتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہو جاتی. اس لیے انسان سوچے کہ اس نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اور زندگی کو کس ڈھنگ سے گزارنا ہے. اس لیے یہاں پر فرما دیا کہ اس قوم پر عذاب آیا اور ایسا عذاب کے پتھر برسے. ان فی ذالک لآیہ، اور لوگوں اس میں نشانی. اب 174 نمبر آیت میں سورہ شعراء کی یہ بتا دیا کہ ان فی ذالک لآیۃ، اس میں بڑی نشانی، سمجھنے کی بات کہ جو اپنی مستی میں تھے خدا نے کیسا سخت عذاب انہیں دیا. ایسا عذاب اللہ نے دیا کہ جڑ اکھڑ گئے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اہل مکہ ان بستیوں کو نہیں دیکھتے جن بستیوں میں خدا کا عذاب آیا تھا، یہ گزرتے ہیں ان سے. انکم لتمرون، اور تم ان بستیوں سے گزرتے ہو، حضرت لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی بستی سے، اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ خدا کا عذاب وہاں کیا آیا تھا. اس لیے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ، بہت بڑی نشانی کہ خدا کا عذاب جب آتا ہے تو کس طرح آتا ہے. وما کان اکثرهم مومنین، اور جن پر یہ عذاب آیا ان میں اکثر لوگ مومن نہیں تھے. یا یہ ان کے متعلق کا، یا یہ کہ مشرکین مکہ کے متعلق کا کہ آج آپ کے مخالف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تہمت لگاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے، ان کے متعلق کہا کہ ان میں اکثر ایسے ہیں جو مومن نہیں. مکہ مکرمہ 20-30 ہزار کی آبادی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعوت، توحید، پیغام یہ سب کچھ کہتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے چند آدمی مسلمان ہوئے ابتدا میں، اور پھر ہوتے ہوتے 10 سال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 کے قریب آدمی تھے.
یہ تو مدینہ منورہ میں گئے ہیں تو پھر ملٹی پلائی ہونا شروع ہوئے ہیں اور بہت تیزی سے تعداد بڑھی ہے، وگرنہ تو آپ دیکھیں خندق میں کتنے تھے، بدر میں کتنے تھے، احد میں کتنے تھے، تو احد میں چند ہزار تھے اور خندق میں ساری مسلمانوں کی حیثیت ملا کے 5000 تھے۔ حدیبیہ میں آئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ تو وہ بھی وہ کم تھے، حدیبیہ میں جو آئے ہیں حدیبیہ کی تعداد تو 1500 کے قریب ہے، یعنی 5000 تو وہ گئے شاید جو مرد عورتیں سب ملا کے ہوں گے، اور فتح مکہ کے موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 تھے، پھر اس فتح مکہ کے بعد لوگ زیادہ بڑھے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی اکثریت ایمان والوں کی نہیں ہے جہاں آپ کو ہم نے بھیجا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا پروردگار، لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ بڑا غالب، اس کا غلبہ ہے، قدرت ہے، وہ چاہے تو عذاب دے ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو مٹا دے۔ الرحیم، بڑا رحم فرمانے والا ہے، ممکن ہے وہ اپنی رحمت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ایمان کی توفیق دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں خدا نے اپنی رحمت اور مہربانی ان پہ کی اور انہوں نے ایمان کو قبول کیا۔